اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، ان باتوں کو جو نازل فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، من الکتاب، اپنی کتابوں میں سے، اپنی کتابوں میں وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں کہ انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے، انہیں زندگی کا حصہ بنایا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور پھر ان کی سماج اور معاشرے کے اندر تبلیغ کی جائے، دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے۔ فرمایا وہ ساری باتیں جن کا اظہار یوں ہونا چاہیے تھا بندے کی شخصیت اور کردار سے بھی اور بندے کی تبلیغ اور تعلیم سے بھی، لیکن وہ لوگ ان باتوں کو چھپا جاتے ہیں، اور چھپاتے اس انداز سے ہیں، اس وجہ سے ہیں، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ لے لیتے ہیں، بِهِ، اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، یہ نہیں کھاتے، نہیں بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے۔ فرمایا یہ بندہ جو آیات ربانی کو چھپا کر اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ لے رہا ہے، آیات ربانی کو بدل کر اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ لے رہا ہے، تو ایک تو وہ جو مال لے رہا ہے وہ بہت تھوڑا مال ہے، کیونکہ اسی دنیا کا مال لے رہا ہے، دنیا کا معاوضہ لے رہا ہے۔ تو فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا ہی ہے، کیونکہ یہ ایک روز ختم ہو جانے والا ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا سودا کر لیتا جس کا نفع، جس کا فائدہ اسے ہمیشہ کے لیے آخرت میں ملتا، لیکن بندہ جب دنیا اور دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے، دنیا کا بندہ ہو کے رہ گیا ہے، آخرت اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، تو فرمایا جس نے پھر ایسا لین دین کیا وہ یاد رکھے اللہ کی آیتوں کو بدل کر وہ پھر اپنے پیٹ کے اندر آگ ہی ڈال رہا ہے، تو اس آگ سے بچے۔ بیسک اور بنیادی طور پر یہ آیت کریمہ ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کی توحید کا بھی پرچار کیا کرتے تھے، اپنے نبیوں کی تعلیمات کا بھی پرچار کیا کرتے تھے، اور بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور آخری نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن جب حضور جلوہ گر ہو گئے تو پھر ایک حسد آ گیا ان کے اندر، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ آیات ربانی جو سابقہ کتابوں میں تھیں انہیں بدلنا شروع کر دیا، انہیں چھپانا شروع کر دیا، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ہی بھر رہے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہیں کلام فرمائے گا ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک دن آنے والا ہے کہ بندہ اپنے مولا کے حضور کھڑا ہوگا، بندہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا ہر ابن آدم کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، اور فرمایا 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اس کے قدم اس جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ پہلا قدم سوال جو اس بندے سے ہوگا، فرمایا ان عمرہ، بندے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے زندگی ملی تھی، فرمایا جائے گا بتا کیسے کاموں میں گزاری ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، کیونکہ ساری زندگی کا بالعموم سوال ہوگا، لیکن اس زندگی میں ایک پیریڈ جو ہے نا جوانی والا، یہ بڑا خطرناک پیریڈ بھی ہے، لیکن یہ بہت اچھا اور بڑا عمدہ پیریڈ بھی ہے۔ جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ تہلکہ سا مچا دیتی ہے عالم آسمانی پر جب محبت
جوانی میں خدا کو یاد کرتی ہے کہ اگر کسی جوان کو ایسی محبت ہو جائے کہ وہ اس محبت میں اللہ اللہ کرتا رہے، اس محبت میں اللہ کا بندہ بن جائے، اپنی جوانی میں اللہ کے راستے پہ چل پڑے، تو فرمایا یہ محبت ایسی محبت ہے کہ عالم آسمانی جو ہے اس میں بھی ایک تہلکہ مچا دیتی ہے کہ باری تعالیٰ تیرا کیسا بندہ ہے، اس کے پاس جرت بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس تمام سورسز بھی ہیں، یہ ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کی برائی اور سارے کام کر سکتا ہے، لیکن باری تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے دربار کا بندہ بن کے بیٹھ گیا ہے، تو باری تعالیٰ یہ کیسا پیارا بندہ ہے۔ تو جوانی کے اندر اسی لیے کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ کسی کو اگر جوانی میں یہ سعادت نصیب ہو جائے تو یہ تو نبیوں اور رسولوں والا کام ہے۔ تو بندے سے دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی، بتا تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے اپنی جوانی کیسے کاموں میں لگائی ہے؟ آج بالخصوص جو نوجوان بیٹھے ہیں یا جو ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، انہیں یہ بات ہمیں سمجھانی چاہیے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے حضور کیا جواب دینا ہے۔ آج بچوں کو ہم سوال جواب کرواتے ہیں، پیپر تیار کرواتے ہیں، کتابیں تیار کرواتے ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے بیٹا یہ سوال کر لو جواب کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کتاب یاد کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں خلاصہ رکھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاں استاد کے پاس ٹیوشن رکھ لو، فلاں اکیڈمی جو ہے وہ اسے جوائن کر لو، کامیابی مل جائے گی۔ کبھی یہ بھی کہا کہ آخرت میں بیٹے اس سوال کا یوں جواب تیار کرنے سے یوں کامیابی ملنی ہے۔ گویا دنیا ہمیں عزیز ہے کیونکہ دنیا ہمارے قریب ہے، اور وہ آخرت کیونکہ ابھی نظر کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم نے بھی اسے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ پیارے بھائیوں، آخرت پردے کے پیچھے نہیں رکھنے والی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی کون سی چیز ہے جو بندے کو سیدھا کر دے؟ فرمایا ایک ہی خیال۔ پوچھا کون سا خیال؟ فرمایا جب بھی سونے لگے یوں لگے کہ میری موت میرے سرانے پڑی ہے، میری موت میرے سرانے کے ساتھ ہے۔ فرمایا جسے یہ یقین ہو گیا کہ میری موت میرے سرانے کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ابھی مجھے اللہ کے حضور پیش کر دے گی، فرمایا یہ یقین بندے کو سیدھا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اقبال عشق نے تیرے سب بل دیے نکال، کہ مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ فرمایا جس بندے کو اللہ کا عشق نصیب ہو گیا، جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، جس بندے کو اللہ کی تڑپ نصیب ہو گئی، جسے یہ ذوق لگ گیا کہ میں نے زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، فرمایا یہ ذوق بندے کو سیدھا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر بندے سے پوچھا جائے گا اس کی جوانی کے بارے میں، بتا کیسے کاموں میں گزاری۔ پھر پوچھا جائے گا ان مال ہی، بندے کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا ہے۔ پھر مال ہی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا ہے۔ پھر پانچواں سوال ہوگا کہ جو تیرے پاس علم تھا، بڑا علم تھا، آج ہر بندہ بڑا عالم بنا ہوا ہے، لیکن وہاں صرف علم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، وہاں پانچواں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا سارا کیا ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہمارے پاس بڑا علم ہے، پر جب عمل کی بات آتی ہے نا تو عمل سے سلسلے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو ایسا بندہ ہے، فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا یوم القیامت، قیامت کے روز، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے، انہیں پاک بھی نہیں کریں گے۔ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جن سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہوں گے دنیا میں، بڑے گناہ ہوں گے، لیکن ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا اور ان کا دل خشیت سے بھرا ہوگا، وہ توبہ اور استغفار کرتے ہوں گے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں گے، جب بھی غلطی کی اس کے بعد اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آئے، جب بھی کبھی گناہ ہو گیا اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسی نظر رحمت اپنے بندے پہ فرمائے گا کہ بندے کو پاک اور صاف فرما دے گا۔ لیکن جو باغی ہو گیا ہے اللہ کے دربار کا، اللہ کے کلام کا باغی ہو گیا ہے، جو قرآن اور سابقہ کتابوں کا باغی ہو گیا ہے، فرمایا اسے پھر پاک بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ چیزیں کہ جو بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندا کر دیتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا جو بندہ بابا ہو جائے اور اس کے باوجود بے حیائی اور برائی اس کے من سے نہ نکلے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اسے پاک بھی نہیں فرمائے گا اور اسے جنت میں بھی نہیں جانے دے گا۔
پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بالخصوص یا پچھلا وقت ہو جائے تو جیسے بازاروں کے اندر لوگ قسمیں کھانے لگ پڑتے ہیں کہ اتنا سستا لے جاؤ، اتنا سستا لے جاؤ، میں تو خرید کے مول دیے جا رہا ہوں، خرید کے مول دیے جا رہا ہوں۔ فرمایا حقیقت میں وہ بات ایسے نہ ہو اور وہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچ دے اور لوگ اسے سچا سمجھیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، فرمایا اس بندے کو پاک بھی نہیں کرے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت اور فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔